السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قدرت کے بید نرالے ہیں۔ بعثت نبوی سے تقریباً نصف صدی پہلے یمن کا ایک گمنام باشندہ اپنے ایک مفقود الخبر کی تلاش میں اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے۔ گمشدہ بھائی وہاں نہیں ملتا تو اس کے دونوں بھائی مایوس ہو کر اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں، لیکن اس شخص کے پاؤں سرزمین مکہ پکڑ لیتی ہے اور وہ وہیں مستقل اقامت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس کا نام صفحۂ تاریخ پر نقش جاوداں بن کر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ گمنام اور غریب الدیار شخص جنہوں نے راہ حق میں اپنی جان سپاری کی بدولت شہرت عام اور بقائے دوام کا تاج پہنا، حضرت یاسر بن عامر تھے۔ سیدنا حضرت ابو عامر یاسر بن عامر قحطانی النسل اور یمن کے باشندے تھے۔ حضرت یاسر کا ایک بھائی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے کہیں غائب ہو گیا۔ اپنے علاقے کا چپا چپا اس کی تلاش میں چھان مارا لیکن وہ نہ ملا۔ آخر اپنے 2 بھائیوں مالک اور حارث کو ساتھ لے کر برادر گم گشتہ کی تلاش میں مکہ پہنچے۔ یہ بعثت نبوی سے 45 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ بھائی یہاں بھی نہ ملا تو مالک اور حارث تو مایوس ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے، لیکن یاسر نے بنو مخزوم کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلق قائم کر کے مکہ ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک بخت لونڈی سمیہ بنت خبات سے حضرت یاسر کی شادی کر دی۔ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 فرزند عطا کیے، عمار اور عبداللہ۔ یہ سارا کنبہ ابو حذیفہ بن مغیرہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب تک ابو حذیفہ حیات رہا، حضرت یاسر اور ان کے اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد مکہ میں خورشید رسالت طلوع ہوا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ، حضرت عمار اور حضرت عبداللہ سب سعادت اندوز ایمان ہو گئے۔ اس وقت تک صرف 30-35 نفوس نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین قریش کے قہر و غضب کی آگ بھی تیز ہوتی جاتی تھی۔ حضرت یاسر اور ان کے اہل خاندان کا قبول اسلام مشرکین بالخصوص بنو مخزوم پر سخت شاق گزرا۔ اللہ کے یہ چاروں پاک باز بندے غریب الدیار اور بے سہارا تھے۔ بنو مخزوم نے ان سب کو اپنی مشق ستم کا نشانہ بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ بنو مخزوم ان چاروں مظلوموں پر نت نئے ستم ڈھاتے تھے۔ وہ انہیں لاتوں، گھونسوں اور لکڑیوں سے اتنا پیٹتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو ان سے پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کرو گے یا نہیں؟ چاروں جواب دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان۔ ظالم کبھی انہیں جلستی ہوئی ریت پر لٹاتے، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے، لیکن وہ چاروں نفوس قدسی نشائے توحید میں کچھ ایسے مخمور ہوئے تھے کہ جادہ حق سے ہٹنے کا نام بھی نہ لیتے تھے۔ طبرانی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جب وہ چاروں کفار کے ہاتھوں لرزہ خیز اذیتیں جھیل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، ان مظلوموں کو مبتلائے اذیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں حضرت عثمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام سے گزرا جہاں اس خاندان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نے ان سے فرمایا، صبر کرو، الہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ حضرت سمیہ کو ابھی بنو مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا
اور وہ ابو جہل عمرو بن حشام مخزومی کی چاکری کرتی تھی۔ ابو جہل اسلام لانے کے جرم میں انہیں سخت اذیتیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس قدر غضبناک ہوا کہ اپنا برچہ حضرت سمیہ کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اور جام شہادت پی کر فردوس بریں کو سدھاری۔ پھر ایک دن اس بدبخت نے تیر مار کر حضرت عبداللہ بن یاسر کو شہید کر ڈالا۔ بوڑھے اور ناتواں یاسر کب تک یہ لرزہ خیز اذیتیں سہتے؟ جلد ہی وہ بھی خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کفار نے انہیں بھی برچھی مار کر شہید کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سمیہ اور حضرت عبداللہ کو حضرت یاسر کی وفات کے بعد شہید کیا گیا۔ صورت واقعہ کچھ بھی ہو، ان تینوں مظلوموں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت عمار پر بھی مشرکین نے بے پناہ مظالم ڈھائے، کبھی انہیں گرم لوہے سے داغا، کبھی انگاروں پر لٹایا، کبھی پانی میں غوطے دیے، لیکن وہ سخت جان تھے، کسی نہ کسی طرح بچ گئے اور 91 برس کی عمر پا کر جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ان کی پشت پر سیاہ لکیریں اور انگاروں سے جلنے کے داغ ساری عمر موجود رہے۔ یہ راہ حق میں مصیبتیں جھیلنے کی یادگار ہی نہیں بلکہ ان کے لیے پروانہ مغفرت بھی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔